سورۃ آل عمران آیت نمبر 33-34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انسانی تھے اور آدمی کی اولاد سے تھے، کوئی مافوق البشر ہستی نہیں تھے۔ پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ ان کی پیدائش کن حالات میں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ بعد وہ ان کی زندگی کے مختصر سے حالات پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاں اٹھا لینے کا ذکر بھی آئے گا، اور ساتھ ہی عیسائیوں کے عقائد باطلہ کی تردید بھی پیش کی جا رہی ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اس وقت کی موجودہ کائنات، آسمان اور زمین، شمس و قمر، ستارے، جن اور فرشتے وغیرہ میں فرشتے ہی تمام مخلوق سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سیدنا آدم کو سجدہ کروایا اور سیدنا آدم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، پھر انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر انہی کی اولاد میں نبی پیدا ہوتے رہے۔ پھر سیدنا نوح کے بعد سلسلہ نبوت سیدنا نوح کی اولاد سے مختص ہو گیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا، پھر یہ سلسلہ نبوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے مختص ہو گیا، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان بھی انہی کی اولاد سے تھے۔ اور آل عمران کا ذکر بالخصوص اس لیے کیا گیا کہ نسب تو مرد کی طرف سے چلتے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے، البتہ ان کی والدہ سیدہ مریم عمران ہی کے خاندان سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب بھی ان کی والدہ مریم ہی کی طرف کیا۔ یہ عمران سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کے والد کا نام ہے، انہی کی اولاد سے سیدہ مریم تھی، اور اسی صورت کا نام آل عمران بھی اسی نسبت سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سید مریم کے والد کا نام بھی عمران ہو، جیسا کہ آیت کے الفاظ میں قالت امرأۃ عمران سے ہوتا ہے۔ یہ آگے آپ انشاءاللہ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے، یہاں کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے نصارہ کا یہ عقیدہ بن گیا کہ آپ کے والد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور ایک عقیدہ تثلیث کا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خدا کے تین اوتار ہیں۔ تو اس طرح بہت سے عقیدے ان کے آگے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جس طرح باقی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد تھے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اولاد آدم ہی سے ہی آگے چلا ہے یہ سلسلہ، اور بشر ہے، انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عقیدہ الویت مسیح کا رد، گویا سب انبیاء آدم پھر نوح اور پھر ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ چونکہ سیدنا عیسیٰ بھی سیدنا ابراہیم اور پھر آل عمران سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اور سب انبیاء کو مذکورہ بالا تین انبیاء کی اولاد سے مبعوث فرمانا ہی اللہ کی حکمت کا متقاضی تھا۔ اس کے باوجود جو لوگ سیدنا عیسیٰ کو اللہ یا اس کا بیٹا قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب سن رہے ہیں۔ ان دو آیات میں مسیح عقیدے کی رد کی تعمید بیان ہوئی ہے، اور اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔